اس وقت کی سب سے بڑی خبر کہ جو دی اکانومسٹ والا عمران خان صاحب کا آرٹیکل ہے وہ کب لکھا گیا، کیسے لکھا گیا، کیوں تاخیر کا شکار ہوا، کب چھپا، اس آرٹیکل کے پیچھے کی تمام کہانی. یہ آرٹیکل جناب والا کرسمس سے پہلے لکھا گیا تھا. کب؟ کرسمس کی چھٹیوں سے پہلے. ٹھیک ہے. یہ آرٹیکل عمران خان صاحب نے خود ہی لکھا ہے. کیا میں کہہ رہا ہوں؟ عمران خان صاحب نے خود یہ آرٹیکل لکھا ہے. ان کو ان کے ایک بہت قریبی کے ذریعے یہ پیغام بھیجا گیا تھا. اب میں یہ نہیں ڈسکلوز کروں گا وہ فیملی ممبر تھا یا کوئی ان کا پارٹی کا بندہ تھا یا وکیل تھا، جو بھی تھا یہ میں نہیں ڈسکلوز کروں گا، لیکن ان کو ان کے کسی بہت قریبی کے ذریعے یہ آرٹیکل لکھنے کی آفر بھیجی گئی کہ آپ لکھنا چاہیں گے. عمران خان صاحب نے پہلی ہی پیغام پر یہ آفر قبول کی اور بہت ایکسائٹڈ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں لکھوں گا. اور اسی رات انہوں نے یہ آرٹیکل لکھ کے ویری نیکسٹ ڈے اپنے اس قریبی بندے کو جس کے ذریعے ان کو یہ پیغام پہنچا تھا یہ حوالے کر دیا. اس نے آ کر یہ آرٹیکل دی اکانومسٹ کو بھیج دیا. ٹھیک. پھر دا اکانومسٹ نے وہ آرٹیکل پبلش کرنا تھا، لیکن کرسمس کی چھٹیاں تھیں. ٹھیک ہے. کرسمس کی چھٹیوں کی وجہ سے یہ آرٹیکل تاخیر کا شکار ہوا. اس دوران اس آرٹیکل کی تمام نوک پلک سیٹ ہوئی اور پھر یہ آرٹیکل دا اکانومسٹ نے کرسمس اور نیو ایئر کی چھٹیوں کے فوری بعد ابھی شائع کیا. ٹھیک ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں نا وہ جیل میں مرتضی سلنگی صاحب کہہ رہے ہیں کبھی کسی قیدی کا بھی دا اکانومسٹ نے پوری دنیا میں اور کسی کا چھاپا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک اسکالر ہیں ترکی میں قید ہیں، انہوں نے بھی پرزن سے ہی آرٹیکل لکھا ہے جو چھاپا ہے دا اکانومسٹ نے. میں دیکھ رہا تھا ایک وہ سو کال ڈیفینس اینالسٹ چوہے کی شکل والا، ٹھیک ہے، وہ بڑا ناب دے رہا یہ اصل میں نا یہودی جو ہے ان کی سازش ہے. وہ جب پاکستان بنا تھا تو سب سے پہلے جس یہودی فیملی کو یہ خبر دی گئی تھی اس یہودی فیملی کے کزن پتہ نہیں روس کے پتہ نہیں کون سے کا یہ دی اکانومسٹ یہ پیپر کی ملکیت ہے اور انڈین لوگوں نے اس آرٹیکل کو لکھا ہے. یہ ہندوؤں اور یہودیوں کی سازش ہے. ایسے ایسے چوہے کی شکل والے ایسے ایسے غلیظ سو کالڈ ادھر آ جاتے ہیں لوگ جو بڑے بڑے لکھاری اور بڑے بڑے دانشور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جھاڑتے ہیں اپنا فلسفہ. تو یہ سب کچھ جھوٹ ہے. اصل خبر ہم نے آپ کو دے دی ہے. یہ آرٹیکل عمران خان صاحب نے خود لکھا، خود لکھ کر پبلش کروایا اور کس طرح سے وہ سارا ہوا ہم نے آپ کو عمل بتا دیا. باقی سب جھوٹ ہے، مکمل جھوٹ ہے. اور اگر ہم میاں نواز شریف صاحب کے اوپر جب پابندی تھی اس کی مخالفت کر سکتے ہیں کہ ان کی نام اور تقریر نشر کرنے پر پابندی تھی، اس وقت ہماری یہ صحافت کا اصول تھا، تو آج ہمیں عمران خان صاحب کے اوپر لگائی گئی اس پابندی پر اعتراض کیوں ہے؟ آج ہم کیوں جیل رولز نکال رہے ہیں؟ اس وقت تو ہم پٹیشنیں لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ جایا کرتے تھے. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ کیوں عمران خان صاحب، کیوں عمران خان صاحب؟ ہمیں صحافیوں کو فریڈم آف سپیچ کا دفاع کرنا چاہیے، نہ کہ اس پر پابندی کے جواز تراشنے. پیارے ناظرین، انگلینڈ کے ایک مشہور نیوز پیپر میں عمران خان نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس پر بہت سے لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے تھے کہ آیا یہ آرٹیکل عمران خان نے لکھا ہے یا کسی اور نے لکھا ہے. سینئر صحافی اسد علی طور صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ آرٹیکل عمران خان نے خود لکھا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی میں بھی عمران خان انگریزی اخبارات میں آرٹیکل لکھا کرتے تھے اور سینئر صحافی ارون شیر صاحب بھی متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ جب میں عمران خان کے ساتھ ہوتا تھا
تو عمران خان صاحب ان کے سامنے انگریزی کا آرٹیکل بہت ہی تیزی کے ساتھ لکھ کر ختم بھی کر دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کو اس اخبار کی طرف سے آرٹیکل لکھنے کی آفر ہوئی تو انہوں نے رات کے وقت ہی بڑی تیزی کے ساتھ آرٹیکل لکھ کر سائٹ پر رکھ دیا اور صبح کے وقت اپنے کسی دوست کے حوالے کر دیا۔ سینئر صحافی اسد علی طور کی اکثر خبریں سچی ثابت ہوتی ہیں۔ اسد علی طور صاحب کی اگر کوئی خبر غلط ثابت ہو جائے تو فوراً ولاگ کر کے معذرت کر لیتے ہیں۔ اسد علی طور صاحب کہہ رہے تھے کہ نواز شریف اور کاکڑ حکومت کو بھی آرٹیکل لکھنے کی آفر ہوئی مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اسد علی طور صاحب بہت سے صحافیوں پر تنقید کر رہے تھے کہ یہ آرٹیکل کسی انڈین نے لکھا ہے اور انڈیا نے لکھوایا ہے۔ پیارے ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ پاکستان